2018 سے ملک پاکستان کے اندر ہر سال 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر مختلف تنظیموں کی طرف سے عورت مارچ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اسلام فوبیا کی ایک کڑی ہے، جس میں مارچ کے شرکاء یہ باور کراتے ہیں کہ ان کا اسلامی تہذیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر پچھلے سالوں میں کئی ایسے نعرے بلند کیے گئے جو کفر پر مشتمل تھے۔ اور سامعین محترم، اگر آپ حقیقت حال سے آگاہ ہوں تو پھر زمانہ جاہلیت کو بھی دیکھ لیں اور مغربی تہذیب کو بھی دیکھ لیں تو ان میں فرق نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا کہ عورت کو نفرت و تشدد کا نشانہ بنا کر ان کا حق تلف کیا جاتا تھا۔ اگر ایک عورت ماہواری کے ایام آتے تو اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ ماتم کیا کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو منحوس جانا کرتا تھا، اور پھر جو عورتیں تھیں ان کو بازار کے اندر بیچا جاتا تھا۔ یہ ایک سٹیٹس تھا عورت کا۔ اور آج مغربی تہذیب کے اندر دیکھیں، وہاں زمانہ جاہلیت کے اندر وہاں عورت پر ظلم و ستم کیے جاتے تھے، حق تلف کیا جاتا تھا۔ آج مغرب کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ عورت اس کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو پھر آج وہ لوگ جو اسلام کو ایک دقیانوسی فکر والا دین کہتے ہیں، وہ تو عورت کو حوث کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور اسلام کتنا عظیم ہے، اسلام فرماتا ہے عورت باپ کے ہاں پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت بن جاتی ہے، اور اگر وہ جب زوجہ کی صورت میں آتی ہے تو وہ مرد کے لیے نصف ایمان بن جاتی ہے۔ مرد کا ایمان شادی کے بعد، نکاح کے بعد مکمل ہو جاتا ہے۔ جب تک عورت اس کے عقد نکاح میں نہیں آتی اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ فرمایا جب وہ اس کے عقد میں آتی ہے اس کے ایمان کو کامل کر دیتی ہے۔ اور جب وہ ماں بنتی ہے، وہ عورت جس کو قابل نفرت سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اس کو کیا حصہ دی؟ فرمایا جب تم ماں بنتی ہو اللہ نے تمہارے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ تو پھر کون سی دقیانوسی سوچ ہے؟ اور یقیناً ہم اپنی جو خاص عوام ہے ہم ان کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہراتے۔ یقیناً آپ میں سے کوئی بھی شخص دور دور تک اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ہمیں پتہ ہے لوگوں کے مزاجوں کا، ہمیں پتہ ہے، ہم لوگوں کو جانتے ہیں، قریب سے جانتے ہیں۔ یقیناً کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں بہن مال روڈ پر اپنے دوپٹے اڑا رہی ہو اور بےہودہ الفاظ وہاں پر کہہ رہی ہو کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے۔ یہ کیسی فکر سے دی جا رہی ہے؟ آج جاؤ اور یورپ کے اندر وہ عورتیں جو ایک بازارو عورتیں ہیں، جو بندہ آتا ہے اپنی حوث ختم کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آج ان کی زندگی دیکھو، اور اسلام نے تمہیں کتنی عصمت اور کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ اسلام کہتا ہے کسی کی ماں بہن جا رہی ہو تو آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھنا، آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ آج اسلام تو تمہاری عزت کا اتنا تحفظ کر رہا ہے کہ کسی غیر محرم کو تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں عطا فرما رہا۔ اور آج ہماری نوجوان نسلوں کو کیسی فکر دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی آزادی کے لیے باہر نکلیں۔ یقیناً یہ اسلام دشمن عناصر ان کی ایک سازش ہے جو مسلمانوں کو پھر زمانہ جاہلیت کی طرف موڑنا چاہتے ہیں۔ پھر آج اگر خدا نخواستہ کسی کی ماں بہن ایسے باہر بازار میں نکلے اور اپنے دوپٹے اچھالتی پھرے اور ایسے بےہودہ الفاظ کہتی پھرے تو پھر کوئی غیرت مند مرد یہ چاہے گا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو؟ تو یہ زمانہ جاہلیت کی طرف ہمیں پھر وہاں لٹایا جا رہا ہے۔ یہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں یہ ان کی کوششیں ہیں، اور میں آج یہاں سے اپنی ماؤں بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ لونڈیاں، یہ بازارو عورتیں، یہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے۔ ہماری آئیڈیل سیدہ ام عائشہ الصدیقہ ہے، ہمارا آئیڈیل ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور ہماری آئیڈیل حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔
سلام اللہ علیہا، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ وہ سیدہ فاطمہ جن کا آنچل نہ سورج نے دیکھا ہو، نہ چاند نے دیکھا ہو، نہ ان کے گھر بغیر اجازت کے اللہ کے فرشتے آتے ہوں۔ ہمارا آئیڈیل تو وہ ہے، وہ عظیم سیدات نساء اہل الجنہ جنہیں اللہ رب الجلال نے جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے، جن کی جو ہے سرپرستی کے اندر چادر تطہیر کا سایہ اللہ ہماری ماں کو عطا فرمائے۔ ہمارا آئیڈیل تو وہ سیدہ کائنات ہیں۔ سامعین محترم، اس حوالے سے ایک دو روایت پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی زوجہ تھی، اور فرعون اپنے وقت کا بادشاہ تھا، خبردار دنیا کی لالچ میں اپنی عزتوں کو مت بیچیں، دنیا کی ہوس اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے بدن کو نمائش مت بنائیں۔ اے دیکھیں حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو وقت کے بادشاہ فرعون کی زوجہ ہیں، اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور اللہ رب الجلال نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو لوگوں کے لیے مثال بنا دیا ہے۔ اور اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، عرض کی مولا میں اس منحوس کے ہاں ہوں، میری مجبوری ہے کہ میں اس کی زوجہ ہوں، لیکن اے اللہ میں تجھ پر بھی ایمان لاتی ہوں، تیرے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتی ہوں، اے اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرما، مجھے جنت میں گھر عطا فرما۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ مجھے اس ظالم سے نجات عطا فرما۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے، اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کو پکڑ کر کے لے آؤ۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پکڑ کر اس کے نوکر لے آئے۔ اللہ اکبر، دیکھیں اس ظالم نے کہا اسے لٹایا جائے۔ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدھا لٹایا گیا، ہاتھ کھینچ لیے گئے، پاؤں کھینچ لیے گئے، 4 میخیں ہاتھوں کے اوپر پاؤں کے اوپر ان کو باندھ دیا گیا، اور پھر ان کے سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھا گیا، سخت دھوپ کے اندر ان کو لٹایا گیا، اور اس کے جو نوکر تھے، جلاد تھے، وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا پر ظلم و ستم کرتے، ان کو اذیتیں پہنچاتے، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتی ہے اللہ مجھے ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ اور فَكَانَتْ إِذَا تَفَرَّقَ عَنْهَا مَنْ وُكِّلَ بِهَا، اور پھر جب وہ جلاد وہاں سے دور ہوتے، وہ چلے جاتے، تو پھر اس نے اور نوکروں کو منتخب کیا ہوا تھا، جب یہ جلاد سزا دے کے چلے جائیں پانی آ کر نہ پلا دے، کہیں کوئی ان کے اوپر سایہ آ کر نہ کرے۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں، کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہو یا اللہ کی راہ میں قربانیاں دے رہا ہو، اور وہ مالک اسے تنہا چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ مالک اسے بھوکا چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا، پھر اللہ انہیں ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے پابندی لگائی تھی ان کو کوئی پانی نہیں پلائے گا، ان پر کوئی سایہ نہیں کرے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، جب وہ چلے جاتے پھر کیا ہوتا؟ اَظَلَّتْهَا الْمَلَائِكَةُ، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، فرشتے ان کے اوپر سایہ کیا کرتے تھے۔ وہ عظیم عورتیں آج ہماری ماں بہنوں کے سامنے حضرت آسیہ کے قصے سنائیں، انہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے قصے سنائیں، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قصے ان کو سنائیں، بی بی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے قصے سنائیں۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت کیجیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لیس من امرأۃ اطاعت وادت حق زوجہا، فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور پھر اس کا حق بھی ادا کرتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا وتذکر حسناتہ، اور جب اپنی سہیلیوں میں بیٹھتی ہے تو اپنے خامد کی تعریفیں کرتی ہے، اور پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تخونہ فی نفسہ ومالہ،
اس کے نہ مال کے اندر خیانت کرتی ہے نہ اس کی جان کے اندر۔ مطلب کیا ہے؟ اپنی عزت کا تحفظ بھی کرتی ہے، اپنی عزت کا تحفظ بھی کرتی ہے۔ خامد اگرچہ گھر میں نہیں ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کر رہی ہے، اپنی عزت آبرو کی بھی حفاظت کر رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب عورت کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں، اور کہاں وہ بازاروں عورتیں جو روڈوں پر آ کر اس طرح کے جناب والا فاحشانہ کلام کرتی ہیں، ادھر کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ عورت گھر میں رہتی ہے، بس اپنے خامد کی مال اور عزت آبرو کا خیال رکھتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب وہ برتی ہے پھر اللہ رب الجلال اب اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، تو کس صورت اور کس انداز کے اندر اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا؟ فرمایا کان بینہما وبین الشہداء درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ فرمایا جب وہ جنت میں آئے گی، ایک درجے میں شہید ہوں گے، ایک درجے میں وہ ہوگی۔ یہ اللہ رب الجلال اس عورت کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، انا وامرأۃ صفعاء الخدین کہاتین فی یوم القیامہ۔ فرمایا وہ عورت گھر میں رہی، بازار میں نہیں گئی، گھر میں رہ کر، بازار سے مراد وہ عورتیں جو آزادی چاہتی ہیں، کام کے لحاظ سے نہیں، وہ عورت گھر میں رہی، اپنے بچوں کی پرورش کرتی رہی، اس نے اپنی زیب و زینت کا خیال نہیں کیا، بس اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر دی ہے، اور اپنے خامد کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو بلند کیا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، فرمایا وہ جنت میں عورت میں محمد کے ساتھ اس طرح ہوگی، یہ اس عورت کو مقام ملے گا۔ اور آج کی یہ ایک عجیب سی فکر ہماری نسلوں کو دی جا رہی ہے، خدا را اپنی نسلوں کو دین کی طرف لے کر کے آئیں اور دین سے آگاہ کریں، وگرنہ وہ وقت دور نہیں جب یہ نحوست ہماری آنے والی نسلوں پر چھا جائے گی، اور پھر اگر آج ہم نے اس کا سدباب نہیں کیا تو ہماری نسلیں ہمارے لیے بد دعائیں کریں گی کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ کون سی نیکی کی تھی۔